الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں ٹہلو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس بندے عاجز کی ایک بات یہ رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تمہارے بچوں میں سے لڑکا ہو یا لڑکی جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ اگر وہ غریب ہیں اور محتاج ہیں فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نیاز کرے گا۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے جاننے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح اور سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ بہت کم ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب کہ گانے بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق جیسی برائی کو پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع جس طرح پانی جہاں پر اور جس زمین پر پڑتا ہے تو وہاں پر پانی جس زمین پر پڑا ہے تو اس پانی کی وجہ سے گھاس اگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گانا بجانے کا اور گانے سننے کا شوقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس انسان کے دل میں نفاق بھر دیتے ہیں۔ جیسے پانی کی وجہ سے گھاس پیدا ہوتا ہے اسی طرح گانا سننے کی وجہ سے اور گانا بجانے کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفاق کہتے کس کو ہے۔ نفاق اور منافق کہتے ہیں دوغلے آدمی کو، اور دوغلے آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن کے اندر اس کے کچھ اور ہوتا ہے۔ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں تو نفاق یعنی کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور بظاہر وہ مسلمان نظر آتا ہے، اس لیے ان کو منافق کا لقب دیا جاتا ہے۔
اور منافق کہتے ہیں دو رخے آدمی کو، دوغلے آدمی کو، سامنے کچھ اور بعد میں کچھ۔ بات گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ چل رہی ہے نکاح کے متعلق، اور نکاح کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ منگنی کا ہوتا ہے، سگائی کا ہوتا ہے۔ اور سگائی کہتے کس کو ہیں، سگائی کا مطلب کیا ہے، اور سگائی کا اور منگنی کا ثبوت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں تو آ چکی ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ سگائی اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے یہاں لڑکی جوان ہو جائے اور دوسرے کے یہاں لڑکا جوان ہو جائے۔ اب لڑکی والا لڑکے والے کے پاس رشتہ لے کر کے جائے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں اپنی اس بچی کا نکاح آپ کے اس لڑکے سے، فلاں لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکے والا اس بات کا اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے اگر آپ میرے یہاں رشتہ لے کر کے آئے ہیں تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اس چیز کا نام سگائی ہے، اس چیز کا نام منگنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی خرافاتیں ہوتی ہے منگنی کے نام پر، اور جتنی بھی رسومات ہوتی ہے سگائی کے نام پر، یہ ساری کی ساری جاہلانہ رسمیں ہیں اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے منگنی کرنا اور سگائی کرنا یہ ثابت ہے، لیکن سگائی صرف اس چیز کا نام ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے کے درمیان میں جو رشتہ قائم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے اس کا نام سگائی ہے۔ اب اس کے بعد جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سگائی سے اور اس کا منگنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساری کی ساری باتیں خود ہماری ایجاد کردہ ہیں، اور ساری کی ساری رسومات اور یہ رسمیں صرف ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سگائی کے متعلق کہیں نہ کہیں مختصر طور پر پہلے ہفتے میں گفتگو آ چکی ہے۔ سگائی کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے رشتہ داری کو آگے بڑھانے کا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو دیکھنے دکھانے کا مسئلہ چھٹتا ہے۔ اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جب لڑکے والے لڑکی والے کے یہاں رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر 4 چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مال و دولت کتنا ہے، دوسرے لڑکی کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی، تیسرے نمبر پر آتا ہے جس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے خاندان، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے دین۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف نکاح کے معاملے میں زیادہ تر دین کی طرف توجہ دیں۔ آج کا ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ صرف ہم ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں، دوسری چیز کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں، اور باقی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر ہم اپنے بارے میں کہیں کہ ہم دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور آپ غلط ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دودھ کے دلے ہوئے ہیں آپ غلط ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ہماری سوچ اور آپ کی سوچ اس معاملے میں دونوں کی برابر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس میں ہم سب کا برابر کا قصور ہے، اور ساری کی ساری جو رسومات اور ایجادات ہیں یہ ساری کی ساری ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی، لیکن اس کے بعد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف نکاح کے معاملے میں دین کو دیکھنا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری دین کی طرف توجہ جاتی ہے؟ کیا ہماری اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اس کا خاندان اور اس کی جو لڑکی ہمارے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ بیاہ کر کے آئے، ہمارے گھر کی زینت بنے، تو کیا یہ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ کیا اپنی اولاد کو نماز روزہ بھی سکھا سکتی ہے؟ اپنی اولاد کو نمازی بھی بنا سکتی ہے؟ نہیں، اس بارے میں تو ہمارا تصور ہی نہیں جاتا۔
اور یہ حقیقت ہے، اگر ہم لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان اور اس کے دینی معاملات کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لڑکی والا اگر اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا کر کے اور ساری زندگی کی محنت لگا کر کے اپنی بیٹی کا، اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے اور اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ مال و دولت دے دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ مال و دولت ساری زندگی کام آ جائے گا؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اس کو وہ انسان اس مال کے سہارے نہیں گزار سکتا، لیکن اس مال کے ساتھ میں ایک چیز ضرور اس کے ساتھ لگ کر کے آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ذلت۔ اس لیے کہ اگر مال زیادہ آ جاتا ہے تو ساری زندگی اس کے گھر والوں کو، لڑکے کے گھر والوں کو ساری زندگی تانے سننے کو ملتے ہیں کہ میں اتنا مال لے کر کے آئی تھی، میرے گھر والوں نے اتنا مال دیا تھا، اور جب یہ تانے سننے کو ملتے ہیں تو لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مال نے ساری برائیوں کو، خاندان کی برائی کو اور دین کی برائی کو، اور اسی طریقے سے ہر چیز، ہر عیوب کو اس مال کی دولت نے چھپا دیا۔ اس لیے کہ اگر بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ رشتے کے لیے گئے اور لڑکی کو دیکھا، لڑکی تھوڑی بہت پسند نہیں آئی، لیکن جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے اس نے لالچ دے دیا کہ اگر تو یہ نکاح اور یہ رشتہ کرتا ہے تو تجھے 4 لاکھ روپے دلواؤں گا یا 5 لاکھ روپے دلواؤں گا۔ اب لڑکے والے کا لالچ دیکھیے کہ وہ جو اس لڑکی کو، جو اس بچی کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا، اسے پھیر کر دیا اور اسے پسند نہیں کیا، اب 4 یا 5 لاکھ روپے سنتے ہی اس کے نظروں میں اس سے بڑا خوبصورت اور اس سے بڑی زمین اور اس سے بڑی دیندار کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جس چیز کا تصور وہ انسان ذہن میں لے کر کے آیا تھا، مال کا تصور، تو وہ تو اسے مل چکا ہے۔ اور جو رشتہ اس بنیاد پر قائم ہوگا، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر نکاح کا جو مقصد ہے اور نکاح کی جو برکات ہے اس میں حاصل نہیں ہوگی۔ ساری زندگی انسان اس مال کو نہیں کھا سکتا، لیکن ساری زندگی ذلت کے گانے ضرور سن سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مال کی کمی کی بنیاد پر رشتہ ہٹ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے گانے سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ سے رشتے کو ہٹایا اس لیے کہ وہاں سے مال کم ملنے کی امید تھی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، ہمارے یہاں کوئی سامان تجارت پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں لڑکا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سامان تجارت نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ بات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کو جائیں تو ساری چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ایک چیز کی طرف دھیان اور توجہ ہونی چاہیے، اور وہ دین کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر دین ہوگا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے دیکھنے اور دکھانے کے متعلق کچھ باتیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نکاح کی تقریب کا۔ نکاح کی تقریب آنے سے پہلے جو خرافاتیں ہوتی ہیں اس کا اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کتنی خرافاتیں ہمارے یہاں اکثر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو میری سنت کو میری امت کے بگاڑ اور فساد کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو ایک سنت کو زندہ کرنے کے بدلے میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 100 شہیدوں کے برابر ہے۔
یہ نکاح ایک سنت عمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکت ہے ایسرہ مؤنہ، کہ بابرکت سب سے زیادہ نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ کم، بہت کم، سب سے کم خرچہ ہو۔ آج ہم اس سنت کو انجام دینے سے پہلے کیا کیا خرافاتیں نہیں کرتے، گانا بجانا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور دیگر جو رسومات ہیں، چلو بہت ساری رسومات تو ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، گھروں کے گھروں میں ہو جاتی ہے، اس کا کسی کو اکثر کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک یہ ایسی رسم، گانا بجانا ایک ایسی رسم ہے کہ انسان اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، انسان کے دل میں گانا بجانا یہ نفاق پیدا کرتا ہے، اور نفاق کہتے ہیں ظاہر میں یہ انسان پکا سچا مسلمان ہے لیکن باطن کے اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہے، اس چیز کا نام نفاق۔ اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اپنے بچے کا نکاح کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس ایک سنت کو انجام دینے کے لیے ہم جاتے ہیں، اور اس سنت کی جو بنیاد ہماری ہوتی ہے وہ گانا بجانے پر ہوتی ہے، تو آپ نکاح کے اندر برکتیں تلاش کرتے پھرے جائیں، ہم نکاح کے اندر برکتیں تلاش کرتے پھرے جائیں، لیکن برکتیں بالکل نہیں آ سکتی۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سنت کو انجام دینے کے لیے جائیں اور بنیاد اس کی خرافات پر رکھ دیں؟ آپ سوچیں، مثال ہے اگر معمار راج مستری آپ کے مکان کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو کیا وہ مکان قائم رہ سکتا ہے؟ کیا وہ دیوار قائم رہ سکتی ہے؟ کیا اس کے اوپر بڑی عمارت بنائی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اپنے مکان کو بنانا ہے، اپنی عمارت کو بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے اپنی دیوار کو، تو سب سے پہلی جو بنیاد ہوگی اس کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو صحیح سلامت اور سیدھی سے اچھی اینٹیں رکھ کر کے اس کو اوپر لانا پڑے گا۔ ہم نکاح کو ساری زندگی، جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت تک، موت تک انسان اس رشتے کو لاتا ہے اور اس رشتے کے اندر بن جاتا ہے، اور یہ رشتہ اتنا لمبا رشتہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اور اس رشتے کی جو بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ گانا بجانے پر رکھی ہے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم تلاش کرتے ہیں برکتوں کو اور کام کرتے ہیں بے برکتی کا۔ اگر ہم برکتوں کو تلاش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں برکتوں والے کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ اور عجیب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، نام تو نہیں لے سکتا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اس طرح کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ناراض کر دیتا ہے، شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کے یہاں ڈی جے بجتا ہے یا گانا بجانا ہوتا ہے اور ہم اس کے یہاں منع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہمیں بتاؤ کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم یا آپ مل کر کے کسی کے یہاں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی کے موقع پر اور ہم اس کے یہاں جائیں کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام غلط ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو آپ کو بتانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی پکڑ ہو جائے، لیکن آپ اگر اس کو مانیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہمارا آپ لوگ کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ ایک عجیب بات سننے میں آئی، آپ کو بتانا چلو کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی صحابی آ جائے، دیکھو جملے دیکھنا، یا الفاظ نقل کر رہا ہوں، چاہے کوئی صحابی آ جائے، چاہے کوئی مفتی آ جائے، چاہے کوئی مولوی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، لیکن ڈی جے بند نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا تصور ہے! یہ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ کے سامنے ہم کیا کیا بتائیں، اس لیے کہ ہم خود اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہو، چاہے کوئی مفتی آ جائے، چاہے کوئی مولوی آ جائے، یہاں تک سیمت ہے، کوئی دقت نہیں، آپ ہمیں کچھ بھی کہہ دیں، ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہو کہ اگر کوئی صحابی بھی آ کر کے مجھے گانا بجانے سے روکے گا تو نہیں رکوں گا، آپ تصور دیکھیں، اس کے ایمان کی کمزوری دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، اس کے گھر والوں کی سوچ دیکھیں، اس کے گھر والوں نے اسے کیا تعلیم دی ہے۔
میرے بھائیوں جب یہ الفاظ کانوں میں پڑے بہت دل پہ زور پڑے. عجیب بات ہے یار، عجیب ماحول، عجیب معاشرہ ہے. اگر ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں. آپ نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سنت کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں سنت کو سنت کے طریقے سے اگر انجام دیا جائے گا تو اس کے اندر برکت آئے گی. اگر سنت کو خرافات کو ساتھ میں ملا کر کے اس کو انجام دیا جائے گا تو بے برکتی کا سبب تو ہم پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر برکت کی تلاش کرتے پھرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں جو آپ کے سامنے تھی نکاح سے پہلے کی جو رسومات، اور آج چونکہ بات نکاح کے متعلق اور گانا بجانے کے متعلق ہو رہی ہے، تو آج میری طرف سے میں آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ جس نکاح کے اندر، چاہے وہ لڑکے کا نکاح ہو، رشتہ ہو، چاہے وہ لڑکی کا رشتہ ہو، نکاح ہو، جس نکاح کے اندر گانا بجانا ہوگا، میری طرف سے میں آپ سے معذرت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ پہلی بات تو میری دعوت نہ کریں. دوسری بات، اگر آپ دعوت کریں گے بھی تو کھانے کے لیے نہیں جاؤں گا، معاف کرنا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں کھانے کے لیے نہیں جاؤں گا. اور اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں. دوسری بات یہ ہے، اگر کسی کی لڑکی کا نکاح ہے اور وہ اس نکاح سے پہلے گانا بجانا کرتا ہے تو یاد رکھیں نہ ہم نکاح پڑھائیں گے اور نہ نکاح پڑھانے دیں گے. چاہے اس کے بعد ہمارے ساتھ میں کوئی بھی معاملہ ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں آپ کے ساتھ میں آج صاف طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں آپ چاہیں اگر لڑکے کا معاملہ ہو، لڑکی کا معاملہ ہو، اگر اس طرح کی خرافات ہوگی، گانے بجانے ہوں گے، ڈیجے بجایا جائے گا، تو میں معذرت کرتا ہوں، نہ آپ کا کھانا کھا سکتا ہوں، نہ آپ کی دعوت قبول کر سکتا ہوں، اور نہ نکاح پڑھاؤں گا اور نہ کسی کو پڑھانے دوں گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا